صبح کی پہلی کرن ابھی کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر اندر آ ہی رہی تھی کہ حویلی نما گھر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ باورچی خانے سے اٹھتی ہوئی پراٹھوں اور مسالے دار آملیٹ کی خوشبو گھر کے ہر کونے میں پھیل رہی تھی۔ یہ احمد صاحب اور حشمت صاحب کا سانجھا گھر تھا، جہاں برسوں سے دونوں بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، مگر آج کی صبح کچھ مختلف تھی۔ فضا میں ایک خاموش سا تناؤ تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ احمد صاحب کی بیٹی میرال، جو اپنی چلبلی طبیعت اور بے باک گفتگو کی وجہ سے پورے گھر کی جان تھی، آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی۔ وہ سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اس کے سفید ریشمی سوٹ کا دوپٹہ اس کے کندھے سے پھسل کر زمین کو چھو رہا تھا اور اس کی کالی لمبی چٹیا اس کی کمر پر ناچ رہی تھی۔ اس نے ابھی آخری سیڑھی عبور ہی کی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک لمبے چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ او خدایا! میرال کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن کھو کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے آلیار کھڑا تھا۔ آلیار، جو حشمت صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی سنجیدگی اور رعبدار شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت ناگواری کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرال کو سیدھا کھڑا کیا اور بڑے سکون سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی درست کرنے لگا۔ کتنی بار کہا ہے میرال کے گھر میں بھاگنا چھوڑ دو، تم کوئی 5 سال کی بچی نہیں ہو۔ آلیار کی آواز میں ایک خاص قسم کی اجنبیت اور سرد مہری تھی، جو ہمیشہ میرال کو چڑھانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ میرال نے غصے سے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اور میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے راستے میں دیوار بن کر مت کھڑے ہوا کریں۔ ویسے بھی صبح صبح آپ کی شکل دیکھ لوں تو میرا پورا دن برا گزرتا ہے۔ آلیار نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنی چڑچڑاہٹ پر قابو پا رہا ہو۔ بحث تم کرتی ہو میرال، میں تو صرف تمہیں تمیز سکھانے کی ناکام کوشش کرتا ہوں۔ اب راستہ چھوڑو، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ میرال نے اسے پیچھے سے چڑھایا اور پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے ہی ہال میں داخل ہو گئی۔ ہال میں خاندان کے تمام بڑے موجود تھے۔ حشمت صاحب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی احمد صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بیگم نصرت اور بیگم حشمت ناشتہ لگانے میں مصروف تھیں۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ حشمت صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے آلیار کو اشارہ کیا۔ میرال بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی نظریں سامنے بیٹھے آلیار پر تھیں، جو بڑے سلیقے سے اپنے پراٹھے کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اسے آلیار کا یہ سلیقہ اور ضرورت سے زیادہ نظم و ضبط ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا۔ وہ بھی ایک لقمہ ہی توڑ پائی تھی کہ احمد صاحب نے اپنا گلا صاف کیا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ حشمت بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا، مجھے اور نصرت کو اگلے ہفتے ہی لندن روانہ ہونا ہے۔ احمد صاحب کے اس جملے نے میز پر موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ میرال نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ بابا، لندن؟ اور میں؟ میرا مطلب ہے میرا ایڈمیشن اور باقی سب کچھ۔ احمد صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ وہی بتانے لگا ہوں بیٹا، تمہاری ماما کے علاج اور وہاں کے بزنس سیٹ اپ کے لیے ہمارا جانا بہت ضروری ہے۔ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے میں نے اور تمہارے تایا ابا نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ آلیار، جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، اس نے بھی اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر کیا، یہ اس کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حشمت صاحب نے سنجیدگی سے بات آگے بڑھائی۔ ہم نے طے کیا ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے، یعنی پرسوں، آلیار اور میرال کا نکاح کر دیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح کانوں میں بجنے لگی۔ میرال کے ہاتھ سے نوالا پلیٹ میں گر گیا اور آلیار کی گرفت اپنی چمچ پر سخت ہو گئی۔ ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آلیار کی آواز میں حیرت اور ہلکا سا احتجاج تھا۔ میرال ابھی پڑھ رہی ہے اور میں ابھی اپنے کیریئر کے اس موڑ پر ہوں جہاں مجھے کسی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں کا کوئی میل نہیں ہے۔ ذمہ داری نہیں، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے آلیار۔ حشمت صاحب کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہو گیا۔ احمد اور نصرت مہینوں کے لیے ملک سے باہر ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پیچھے سے کوئی تمہاری کزن پر انگلی اٹھائے یا کوئی فضول بات ہو۔ نکاح ہو جائے گا تو میرال اس گھر میں پورے حق کے ساتھ رہے گی۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تایا ابا، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، کیا اب میں نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کوئی تنگ نہیں کروں گی۔
بیگم نصرت نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ فیصلہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ آلیار ایک سمجھدار لڑکا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ سمجھدار؟ میرال نے تلخی سے آلیار کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ کیسے نبھائیں گے؟ یہ نکاح نہیں، یہ ایک سمجھوتا ہے جس میں ہم دونوں کا دم گھٹے گا۔ آلیار اچانک اپنی کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اگر بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس نکاح سے صرف نام بدلے گا، حالات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ میرال اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اسے لگا جیسے اس کی آزاد زندگی کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا لیکن ان کی نظروں میں موجود بے بسی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ 2 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ حویلی میں ویسی گہما گہمی تو نہ تھی جیسی عام شادیوں میں ہوتی ہے، مگر پھر بھی ایک خاموش ہلچل ہر طرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سفید پھولوں کی لڑیوں سے ڈرائنگ روم کو سجایا گیا تھا۔ میرال اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں خود پر نہیں بلکہ اپنی بدلتی ہوئی تقدیر پر جمی تھیں۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر نفیس کام والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر اداسی کی ایک لہر تھی۔ وہ میرال جو کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، آج بے جان مورت بنی بیٹھی تھی۔ اسے بار بار آلیار کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، اس نکاح سے صرف نام بدلے گا، حالات نہیں۔ دوسری طرف آلیار سفید کلف لگے کرتے میں ملبوس اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا لان میں کی گئی سجاوٹ کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر چلنے والی کشمکش کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق ڈھالا تھا، مگر آج اسے ایک ایسی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ آلیار بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں، نیچے آ جاؤ، اس کی والدہ بیگم حشمت نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ آلیار نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے چل دیا۔ نکاح کی تقریب بہت سادہ تھی۔ قاضی صاحب نے جب آلیار سے پوچھا تو اس نے بہت دھیمے سے مگر پختہ لہجے میں کہا، قبول ہے۔ جب یہی سوال میرال سے پوچھا گیا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی، اور پھر ایک لرزتی ہوئی آواز میں اس نے بھی دستخط کر دیے۔ الفاظ ادا ہو چکے تھے، کاغذوں پر مہر لگی جا چکی تھی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہ رہے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی میرال کا سامان آلیار کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ کمرہ آلیار کی شخصیت کی طرح منظم اور خاموش تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک سے رکھی ہوئی تھی۔ میرال بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، آلیار اندر داخل ہوا اور اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر خاموشی سے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی میرال کا دم گھونٹ رہی تھی۔ دیکھیے آلیار صاحب، میرال نے ہمت جمع کر کے بات شروع کی، میں جانتی ہوں کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی نہیں ہوں۔ یہ سب صرف بڑوں کی خواہش پر ہوا ہے۔ آلیار نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی نظریں سرد تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ خوشی یا غمی کی بات اب ختم ہو چکی ہے میرال، اب حقیقت یہ ہے کہ تم اس کمرے اور میری زندگی کا حصہ ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ایک صاف گو انسان ہوں، میری زندگی میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے۔ مجھے شور پسند نہیں، مجھے بدتمیزی پسند نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے۔ میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا، تو کیا میں یہاں قیدی بن کر رہوں گی؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں کہ جہاں آپ نے رکھ دیا وہیں پڑی رہوں۔ آلیار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ قیدی نہیں، مگر تمہیں اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ تمہارے والدین کل جا رہے ہیں، ان کے سامنے ایسا کوئی تاثر مت دینا جس سے انہیں دکھ پہنچے۔ ان کے جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا کوئی راستہ نکال لیں گے، اور اگر میں نہ بدلنا چاہوں تو؟ میرال نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ آلیار کھڑا ہو گیا اور الماری سے اپنا تکیہ نکالتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھا۔ تو پھر اس گھر میں تمہارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ میرال اسے صوفے پر لیٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی برفیلے پہاڑ سے ٹکرا گئی ہو۔
اس نے لیمپ بجھایا اور لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اندھیرے میں سے صرف آلیار کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں اداسی کا سما تھا۔ احمد صاحب اور بیگم نصرت کی روانگی کا وقت آ چکا تھا۔ میرال اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن رہا ہے۔ میرال کا خیال رکھنا آلیار۔ احمد صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ آلیار کا ہاتھ تھاما۔ آپ بے فکر رہیں طیبہ، میرال میری ذمہ داری ہے۔ آلیار نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر اس نے میرال کی طرف نہیں دیکھا۔ جب گاڑی پورٹ سے باہر نکل گئی تو میرال وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اب اس بڑی حویلی میں اپنا وجود بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ آلیار اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر چلو میرال، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کو صرف دکھاوے کی فکر ہے نا؟ میرال نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا کہ اپنوں سے دور ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ آلیار نے اس کا بازو تھاما اور اسے زبردستی کھڑا کیا۔ مجھے دکھ کا پتہ ہے میرال، لیکن میں اسے تماشا بنانا پسند نہیں کرتا۔ اب اوپر جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ آج سے تمہیں اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ آلیار کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ میرال کچھ کہے بغیر اندر بھاگ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آلیار کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اب باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، جہاں ایک طرف آلیار کی خاموشی تھی اور دوسری طرف میرال کا احتجاج۔ نکاح کے بعد پہلی صبح حویلی میں ایک نئی تبدیلی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ سورج کی روشنی جب آلیار کے کمرے کے بھاری پردوں سے چھن کر اندر پہنچی تو میرال کی آنکھ کھلی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی تھکن اور ہلکی سی سرخی تھی۔ اس نے نظر گھما کر صوفے کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ آلیار شاید بہت پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ تائی جان نے کل رات کہا تھا کہ اب گھر کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں اسے بھی سنبھالنی ہوں گی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ پرانی شوخی غائب تھی۔ اس نے ہمت جمع کی، تیار ہوئی اور نیچے کچن کی طرف چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیگم حشمت پہلے سے ہی موجود تھی اور ملازموں کو ناشتے کی ہدایت دے رہی تھی۔ میرال کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آئی۔ آؤ میرال بیٹا، کیسی ہو؟ نیند تو ٹھیک سے آئی نا؟ انہوں نے پیار سے میرال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جی تائی جان، میں ٹھیک ہوں، میرال نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں کیا کروں؟ آپ مجھے کچھ کام بتائیں۔ آج تمہارا پہلا دن ہے، تم بس آلیار کی پسند کا ناشتہ تیار کر لو۔ وہ بہت چوزی ہے، اسے ہر چیز اپنے حساب سے چاہیے۔ اگر تم اسے خوش کر لو گی تو میرا آدھا کام آسان ہو جائے گا۔ بیگم حشمت نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرال نے دل میں سوچا، ان صاحب کو خوش کرنا تو ناممکن ہے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس نے آملیٹ بنانے کے لیے پیاز اور مرچیں کاٹنا شروع کی۔ اسے کھانا بنانا آتا تو تھا، مگر وہ کبھی اتنی پابندی سے کچن میں نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ کام کر ہی رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آلیار کے جوتوں کی آہٹ سنائی دی۔ آلیار ٹریک سوٹ میں تھا، شاید ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ امی، میرا ناشتہ تیار ہے، مجھے ایک میٹنگ کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ اس نے میرال کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹا، میرال بنا رہی ہے تمہارا ناشتہ، بس تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا، بیگم حشمت نے جواب دیا۔ آلیار کی نظریں میرال پر پڑیں جو اس وقت بہت احتیاط سے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، پیاز تھوڑے باریک کاٹا کرو، اتنے موٹے پیاز آملیٹ میں اچھے نہیں لگتے۔ میرال کا ہاتھ رک گیا، اس نے پلٹ کر آلیار کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چھری وہیں پھینک دے اور پلٹ جائے۔ آلیار صاحب، میں کوئی باورچی نہیں ہوں، میں پہلی بار آپ کے لیے کچھ بنا رہی ہوں۔ شکر کریں کہ میں کچن میں آئی ہوں۔ شکر میں تب کروں گا جب ناشتہ کھانے کے قابل ہوگا، آلیار نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پانی کا گلاس بھر کر پینے لگا۔ بیگم حشمت نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے آلیار کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، مگر میرال کا موڈ اب پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے تیسے ناشتہ مکمل کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ تایا ابا بھی آ چکے تھے۔ سب نے ناشتہ شروع کیا، مگر آلیار نے پہلا لقمہ لیتے ہی اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ اس میں نمک بہت زیادہ ہے، اس نے پلیٹ ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں تو بالکل ٹھیک ڈالا تھا۔ حشمت صاحب نے ایک لقمہ لیا اور مسکرائے۔ نہیں بیٹا، نمک بالکل ٹھیک ہے۔ آلیار کو شاید آج کل ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم پریشان نہ ہو میرال، ناشتہ بہت اچھا بنا ہے۔
आलियार कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा। उसके जाने के बाद मीराल का दिल भर आया। उसे अपने बाबा की बहुत याद आई। वो होते तो कभी इसे इस तरह उदास ना होने देते। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोपहर के वक्त हवेली में सकूत था, मगर मीराल के जहन में तूफान चल रहा था। इसे लगा कि अगर वो इसी तरह दब कर रही तो आलियार इसे कभी इंसान नहीं समझेगा। उसने फैसला किया कि वो अपनी वही पुरानी मीराल वाली शख्सियत वापस लाएगी। वो तैयार होकर नीचे आई और हवेली के बागीचे में चली गई। वहाँ पर लगे झूलों पर बैठकर वो काफ़ी देर तक अपनी किताब पढ़ती रही। शाम को जब आलियार वापस आया तो इसने देखा कि मीराल लाउंज में सोफे पर बैठी बड़े आराम से चिप्स खाते हुए टीवी देख रही है और ऊंची आवाज़ में हंस रही थी। आलियार को ये बेतरतीबी और शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। ये क्या तमाशा है? उसने रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ कम कर दी। मीराल ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में शरारत थी। ओह, आप आ गए। मैं तो बस अपना दिल बहला रही थी। यहाँ पर बहुत बोरियत होती है ना। ये घर है मीराल, कोई पार्क नहीं जहाँ तुम इस तरह शोर मचाओ। क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि कोई बाहर से आए तो इससे पानी का पूछा जाए? आलियार ने कोट उतारते हुए कहा, पानी तो वहाँ किचन में पड़ा है, आपके हाथ पाँव सलामत हैं, खुद ले लें। मीराल ने लापरवाही से जवाब दिया और दोबारा चिप्स खाने लगी। आलियार उसके करीब आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम भूल रही हो कि तुम किस से बात कर रही हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई तुम्हारा कॉलेज का दोस्त नहीं जिससे तुम इस तरह बदतमीज़ी करो। मीराल खड़ी हो गई। शौहर? वो शौहर जो सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है, वो शौहर जिसे मैं किसी बात की फ़िक्र नहीं। आलियार साहब, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। आलियार को पहली बार एहसास हुआ कि मीराल इतनी कमज़ोर नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसे चैलेंज कर रही थी। ठीक है, आलियार ने धीमे मगर पुरअसरार आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझ पे अपनी बात मनवा लोगी तो ये तुम्हारी भूल है। कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। मीराल हैरान रह गई। ऑफिस? वहाँ मैं क्या करूँगी? वहाँ तो तुम मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी ताकि तुम्हें हर वक्त की कदर हो और डिसिप्लिन का पता चले। घर में बैठकर तुम सिर्फ शरारतें सोचती हो। अब मैं तुम्हें काम में उलझाऊंगा। आलियार ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मीराल वहीं खड़ी इसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सज़ा है या आलियार का उसके करीब रहने का कोई बहाना, मगर उसने भी हार नहीं मानी। ठीक है आलियार ख़ान, अगर आपको लगता है कि आप मुझे वहाँ कंट्रोल कर लेंगे तो तैयार रहिए, क्योंकि अब मीराल आपके ऑफिस का सुकून भी बर्बाद करने आ रही है। रात को कमरे में वही खामोशी थी, मगर अब इस खामोशी में एक तनाव के साथ साथ एक अनजाना सा तजस्सुस भी था। आलियार सोफे पर बैठा था और मीराल बेड पर। दोनों जाग रहे थे। आलियार सोच रहा था कि इसने मीराल को ऑफिस ले जाने का फ़ैसला क्यों किया, जबकि मीराल ये मंसूबा बना रही थी कि वो पहले दिन ऑफिस में क्या हंगामा खड़ा करेगी। अगले दिन की सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली थी। मीराल ने एक बहुत ही खूबसूरत और शोख रंग का लिबास पहना, जबकि आलियार अपने हमेशा की तरह संजीदा 3 पीस सूट में मलबूस था। जब वो दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबकी नज़रें उन पर थीं। आलियार ख़ान, जो अपनी सख्त गिरी के लिए मशहूर था, आज अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऑफिस आया था। मीराल ने बड़े फ़ख्र से सबको सलाम किया और आलियार के पीछे उसके कैबिन में दाखिल हो गई। ये तुम्हारी मेज़ है। आलियार ने कोने में एक छोटी सी मेज़ की तरफ इशारा किया। तुम्हें इन फाइलों की तरतीब दुरुस्त करनी है और इनका डाटा कंप्यूटर में फीड करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मीराल ने फाइलों का ढेर देखा और उसका सर चकरा गया। ये तो महीनों का काम है। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। अगर काम ख़त्म ना हुआ तो हम घर नहीं जाएंगे। आलियार ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा और अपने काम में मगन हो गया। मीराल ने काम शुरू किया तो मगर इसका दिल कहीं और था। इसे बार बार आलियार का संजीदा चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। उसने एक कागज़ पर आलियार का खाका बनाया और उसके नीचे लिखा, हमारा जलाओ खूर बॉस। उसने गलती से वो कागज़ उन्हीं फाइलों में रख दिया जो आलियार को चेक करनी थी। कुछ देर बाद जब आलियार ने फाइलें मंगवाईं और वो कागज़ उसके सामने आया तो उसके माथे पर बल पड़ गई। उसने सर उठाकर मीराल को देखा जो बड़ी मासूम बनकर उसे देख रही थी। ये क्या है? उसने कागज़ मीराल की तरफ बढ़ाया। मीराल ने देखा तो उसकी जान निकल गई। ओह, ये तो बस एक आर्ट है, उसने हकलाते हुए कहा। आलियार उठकर उसके पास आया। वो इतना करीब था कि मीराल को उसकी परफ्यूम की खुशबू साफ आ रही थी। उसने झुककर मीराल की आंखों में देखा। तुम यहाँ काम करने आई हो या मेरी तस्वीरें बनाने? मीराल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। आलियार का लहजा इस बार सख्त नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब सी नरमी थी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना क्या? मीराल ने हिम्मत करके पूछा।
आलियार ने उसके चेहरे से बाल हटाए और धीमी आवाज़ में बोला, वरना मुझे ये तस्वीर अपने पास रखनी पड़ेगी ताकि मैं याद रख सकूँ कि मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचती है। ये कहकर वो वापस मुड़ गया, मगर मीराल वहीं जमी रह गई। ये पहला मौका था जब आलियार ने इसे बीवी कहा था और इसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी, एक ऐसी खुशी जो इसे पहले कभी नहीं मिली थी। शाम हो चुकी थी, काम ख़त्म हो चुका था, मगर उन दोनों के दरमियान जो खामोशी थी वो अब पहले जैसी तल्ख नहीं थी। गाड़ी में घर वापस जाते हुए मीराल खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि आलियार वक्तन फ़वक्तन उसे देख लेता था। उसे महसूस हो रहा था कि मीराल की मौजूदगी उसकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर रही है। ऑफिस से वापसी के बाद हवेली का माहौल कुछ बदला बदला सा था। मीराल अब पहले की तरह कमरे में बंद होकर नहीं रोती थी, बल्कि अब वो आलियार की खामोशी का जवाब अपनी शरारतों से देने लगी थी। आलियार भी जो पहले मीराल की मौजूदगी से चिढ़ता था, अब लाशऊरी तौर पर इसे अपने आस पास तलाश करने लगा था। अगले दिन सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हब्स का आलम था और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत किसी बड़े हंगामे की तैयारी कर रही हो। आलियार हस्बे मामूल नाश्ते की मेज़ पर बैठा अखबार देख रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार किचन के दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहां मीराल आज खामोशी से नाश्ता तैयार कर रही थी। आज ऑफिस नहीं जाना? हशमत साहब ने आलियार से पूछा। आलियार ने अखबार से नज़रें हटाईं। जी अबू, बस थोड़ी देर में निकलूँगा, कुछ ज़रूरी फाइलें घर पर ही रह गई थी, वहीं लेने रुका हूँ। उसी वक्त मीराल ट्रे उठाए हॉल में दाखिल हुई। उसने आज हल्के आसमानी रंग का लिबास पहना था, जिसके साथ सफ़ेद मोतियों वाले झुमके उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। उसने आलियार के सामने चाय का कप रखा तो आलियार को महसूस हुआ कि आज मीराल की आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं बल्कि एक अजीब सी संजीदगी है। आपकी चाय, मीराल ने धीमी आवाज़ में कहा और मुड़ने लगी। रुको, आलियार ने उसे आवाज़ दी। आज ऑफिस में एक गैर मुल्की वफ्द आ रहा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहाँ की प्रेजेंटेशंस में मेरी मदद करनी होगी। मीराल ने हैरत से उसे देखा। मैं? लेकिन मुझे तो बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? आलियार ने चाय का घूंट लिया और सुकून से बोला, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस मेरे साथ रहना है, तुम्हारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी। मीराल का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। तुम्हारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी, ये अल्फाज आलियार के मुंह से सुनना इसके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थे। उसने इस बात में सर हिलाया और तैयारी के लिए ऊपर चली गई। रास्ते में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, आसमान जैसे खिल कर बरसने लगा। आलियार गाड़ी चला रहा था और मीराल खामोशी से खिड़की से बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। उसे बारिश हमेशा से बहुत पसंद थी, मगर आलियार के साथ इस बारिश का मज़ा कुछ और ही था। अचानक एक तेज़ कड़क के साथ बिजली चमकी और गाड़ी ने एक ज़ोरदार झटका खाया। आलियार ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर काबू पाया और इसे सड़क के किनारे रोक दिया। क्या हुआ? मीराल ने घबरा कर पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया है या टायर पंचर हो गया है, आलियार ने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। वो गाड़ी से बाहर निकला तो बारिश की तंदी ने इसे सैकड़ों में भिगो दिया था सेकंड्स में। मीराल भी गाड़ी से बाहर निकली। आलियार, आप अंदर आ जाएं, आप बीमार हो जाएंगे, अंदर बैठने से गाड़ी ठीक नहीं होगी मीराल, आलियार ने थोड़ी सख्ती से कहा, मगर जब उसने देखा कि मीराल भी बारिश में भीग रही है तो उसका लहजा नरम पड़ गया। तुम अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मीराल ने ज़िद्दी लहजे में कहा और आलियार के पास आकर खड़ी हो गई। वो दोनों सड़क के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े हो गए। बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उन्हें एक दूसरे की बात सुनने के लिए करीब आना पड़ा। आलियार ने देखा कि मीराल ठंड से कांप रही है। उसने बगैर कुछ सोचे अपना कोट उतारा और मीराल के कंधों पर डाल दिया। मैंने कहा था ना कि अंदर रहो। आलियार की आवाज़ अब बहुत करीब से आ रही थी। मीराल ने कोट की गर्माइश को महसूस किया और आलियार की आंखों में देखा। उस वक्त आलियार का वो रूखापन गायब था, उसकी जगह एक गहरी फिक्र और अपनायत ने ले ली थी। आलियार साहब, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना बनने की कोशिश करते हैं, मीराल ने मुस्कुराते हुए कहा। आलियार ने एक गहरा सांस लिया और दूर सड़क पर नज़रें जमा दी। बुराई और अच्छाई का फ़ैसला वक्त करता है मीराल, मैं बस अपनी ज़िम्मेदारियों को समझता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जज्बात की कभी कोई जगह नहीं रही, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो रुक गया। जुमला पूरा करें, मीराल ने इसरार किया। आलियार ने मुड़कर उसे देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो इस वक्त दुनिया की सबसे मासूम लड़की लग रही थी। तुम्हारे आने के बाद मुझे महसूस होने लगा है कि खामोशी से ज़्यादा शोर भी कभी कभी अच्छा लगता है। मीराल की हंसी बारिश के शोर में गूंजी। ये पहली बार था कि उनके दरमियान कोई बाकायदा जंग नहीं हो रही थी, बल्कि एक खूबसूरत अफ़हाम तफ़हीम पैदा हो रही थी। कुछ देर बाद एक राहगीर की मदद से गाड़ी ठीक हुई और वो वापस हवेली पहुंचे। बारिश अभी भी थमी नहीं थी। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, बेगम हशमत उन्हें भीगा हुआ देखकर परेशान हो गई।
ہائے اللہ، تم دونوں تو بالکل بھیگ گئے ہو، جلدی جاؤ اور اپنے کپڑے بدلو، میں قہوہ بنا کر بھیجتی ہوں، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ کمرے میں پہنچ کر میرال کو زور کی چھینک آئی۔ آلیار نے فوراً تولیہ اس کی طرف بڑھایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اب اگر تمہیں بخار ہوا تو تایا ابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ کو صرف تایا ابا کے غصے کا ڈر ہے، میری فکر نہیں ہے؟ میرال نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ آلیار الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر میرال کو دیکھا جو اس وقت بہت قریب کھڑی تھی۔ اس نے ایک قدم میرال کی طرف بڑھایا۔ میرال کا سانس رک گیا۔ فکر نہ ہوتی تو اپنا کوٹ تمہیں کبھی نہ دیتا، آلیار نے بہت دھیمے لہجے میں کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو میرال کو واقعی ہلکا سا بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹی سسک رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھنی شروع کی ہے۔ اس نے نیم وا آنکھوں میں دیکھا تو آلیار اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر اس کی توجہ پوری طرف میرال پر تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ میرال نے نکاہت سے پوچھا۔ جب تک تمہارا بخار نہیں اترتا میں کیسے سو سکتا ہوں؟ آلیار نے پٹی بدلتے ہوئے جواب دیا۔ میرال نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ آلیار جو ہمیشہ اصولوں کی بات کرتا تھا آج اس کی خاطر اپنی نیند قربان کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھپی ہوتی ہے جو انسان کسی کے لیے بغیر کہے کرتا ہے۔ آلیار، میرال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ۔ آلیار نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور ایک نایاب مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ سو جاؤ میرال، کل ہمیں بہت سے کام مکمل کرنے ہیں۔ اگلی صبح جب میرال کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آلیار وہی کرسی پر بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ میرال نے دبے پاؤں اٹھ کر ایک کمبل لیا اور بہت احتیاط سے آلیار کے اوپر ڈال دیا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی آج وہی اس کے دل کے سب سے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بابا کی یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ آلیار تمہارا خیال رکھے گا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے بابا نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب آلیار نیچے آیا تو سب اس کے چہرے کی تازگی دیکھ کر حیران تھے۔ میرال نے آج خود اس کے لیے پراٹھا بنایا اور اس بار نمک بھی بالکل ٹھیک تھا۔ آج ناشتہ بہت اچھا ہے، آلیار نے میرال کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرال نے شرارت سے آنکھ دبائی کیونکہ آج میں نے اس میں نمک کے ساتھ تھوڑی سی محبت بھی ڈالی ہے۔ آلیار نے کھنکار کر خود کو سنبھالا جبکہ حشمت صاحب اور بیگم حشمت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ گھر کی فضا اب بوجھل نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس میں ایک نئی زندگی کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ دوپہر کے وقت آلیار کے فون پر ایک ایسی کال آئی جس نے اس کے چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ لیکن وہ تو برسوں سے غائب تھا۔ آلیار کی آواز میں ایک خوفناک سنجیدگی تھی۔ میرال جو قریب ہی کھڑی تھی آلیار کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آلیار، کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ آلیار نے فون جیب میں رکھا اور میرال کے دونوں کندھے تھام لیے۔ میرال، مجھے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا ہوگا، تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن کیوں؟ آلیار، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میرال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، بس تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ وعدہ کرو کہ تم اپنا خیال رکھو گی۔ آلیار نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میرال وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو سکون ابھی ابھی ان کی زندگی میں آیا تھا اسے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ آلیار کا اچانک یوں جانا اور اس کی باتوں میں چھپی فکر کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ آلیار کے اچانک چلے جانے کے بعد حویلی کے در و دیوار میرال کو کاٹنے لگے۔ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے اسے تحفظ کا احساس دلا کر گیا تھا اب اس کی غیر موجودگی ایک گہرا خلا پیدا کر رہی تھی۔ میرال نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی لیکن آلیار کا نمبر بند جا رہا تھا مسلسل۔ تائی جان اور تایا ابا بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے جیسے وہ کسی ایسی حقیقت سے واقف ہوں جس سے میرال کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے مگر آلیار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرال کی راتیں جا کر گزرتی تھیں۔ وہ اکثر آلیار کے صوفے کی طرف دیکھتی جہاں وہ خاموشی سے لیٹا رہتا تھا اور اب وہی صوفہ اسے اپنی تنہائی کا منہ بولتا ثبوت نظر آتا تھا۔ چوتھے دن کی شام جب آسمان پر شفق کے گہرے رنگ بکھرے ہوئے تھے حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ میرال بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا آلیار آ گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی مگر جیسے ہی وہ پورچ میں پہنچی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گاڑی سے آلیار نہیں بلکہ ایک اجنبی شخص باہر نکلا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم کا نشان تھا اور اس کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح تیز تھیں۔ حشمت صاحب اسے دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کا لہجہ غصے اور خوف کا ملا جلا تھا۔
وہ جو میرال پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس شخص نے ایک سرد کہا لگایا، حشمت بھائی، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ سنا ہے آلیار نے شادی کر لی ہے؟ میں تو بس اپنی نئی بہو کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس کی نظریں میرال پر پڑیں جو دور کھڑی سب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی غلاظت تھی کہ جو میرال کو اپنے وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ اندر جاؤ میرال، حشمت صاحب نے گرج کر کہا۔ میرال پلٹ کر اندر بھاگ گئی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ کون تھا اور آلیار اس سب سے کیسے جڑا تھا؟ اسی رات دیر گئے جب پورا گھر سو رہا تھا، میرال کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی دستک کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، مگر پھر اسے ایک مانوس آواز آئی، میرال کھڑکی کھولو، میں ہوں آلیار۔ میرال نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ آلیار اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی جس سے خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ آلیار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ خون؟ میرال نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آلیار نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش میرال، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ شخص جو آج شام یہاں آیا تھا وہ میرا چچا زاد بھائی شہباز ہے۔ وہ برسوں پہلے ایک جرم کے سلسلے میں ملک سے بھاگ گیا تھا اور اب وہ واپس آ کر ہماری جائیداد اور سکون چھیننا چاہتا ہے۔ آلیار کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو میرال نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا مگر میں بچ نکلا۔ میرال نے روتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہم مل کر اس کا مقابلہ کرتے۔ آلیار نے میرال کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ میں تمہیں ان گندے معاملات سے دور رکھنا چاہتا تھا میرال۔ تم میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں پاتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آلیار نے اتنے کھلے عام اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میرال کو محسوس ہوا کہ اس نکاح کے پیچھے جو بھی مصلحت تھی اب وہ ایک حقیقی محبت میں بدل چکی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ آلیار کے چہرے پر ایک عزم چھا گیا۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گھر اور یہ خاندان کمزور نہیں ہے۔ شہباز سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا کر سب کچھ حاصل کر لے گا، مگر وہ بھول رہا ہے کہ اب میرے ساتھ تم بھی ہو۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک خاموش جنگ کا سماں تھا۔ شہباز روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں آتا اور دھمکیاں دیتا۔ حشمت صاحب بیمار پڑ گئے تھے اور آلیار چھپ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میرال نے اس دوران اپنی شخصیت کا ایک نیا رخ دکھایا۔ وہ جو کبھی صرف شرارتیں کرتی تھی اب وہ گھر کی ڈھال بن گئی تھی۔ اس نے آلیار کی تمام اہم فائلوں کو محفوظ کیا اور ملازموں پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ رات کے وقت شہباز اپنے چند آدمیوں کے ساتھ حویلی کے اندر گھس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آلیار گھر میں نہیں ہے اور وہ حشمت صاحب سے زبردستی دستخط کروا لے گا۔ وہ جیسے ہی حشمت صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا، لاؤنج کی تمام لائٹس ایک ساتھ جل اٹھی۔ درمیان میں آلیار کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی مگر اس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ اس کے پیچھے میرال کھڑی تھی جس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ شہباز، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آلیار کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ پولیس باہر پہنچ چکی ہے اور تمہارے ان تمام جرائم کے ثبوت میرے پاس ہیں جو تم نے پچھلے 10 سالوں سے کیے تھے۔ شہباز نے طنزیہ ہنسی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو آلیار؟ میرے پاس بندے ہیں، تم اکیلے ہو۔ وہ اکیلا نہیں ہے۔ میرال آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو شہباز کو بھی چونکا گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا پورا خاندان کھڑا ہے۔ تم جیسے بزدل صرف اندھیرے میں وار کرنا جانتے ہیں۔ شہباز غصے سے میرال کی طرف جھپٹا مگر آلیار نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے دھکا دیا اور زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس اندر داخل ہوئی اور شہباز کو اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سب کچھ پرسکون ہو گیا تو حویلی میں ایک طویل عرصے بعد سکون کا سانس لیا گیا۔ حشمت صاحب نے آلیار اور میرال کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ آلیار، تم نے سچ کہا تھا، میرال صرف تمہاری بیوی نہیں، وہ اس گھر کی لاج ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب آلیار اور میرال اپنے کمرے میں اکیلے تھے تو کھڑکی سے وہی پرانی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ آلیار بیلکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا جب میرال اس کے پاس پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آلیار مڑا اور میرال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہاں، اب سب ٹھیک ہے، بلکہ اب سب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت اور اعتبار تھا۔ میرال، میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھا تھا مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت اگنور کیا۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ میرال نے مسکرا کر اپنا سر آلیار کے کندھے پر رکھ دیا۔ معافی تو تب دی جاتی ہے جب کوئی اجنبی ہو۔ آپ تو میرے اپنے ہیں، اور رہی بات دکھوں کی تو ان کے بغیر سکھ کی قدر کہاں ہوتی ہے۔ آلیار نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی مگر کمرے کے اندر ایک ایسی تپش تھی جو صرف محبت اور سکون سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دو کزنز جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آج ایک دوسرے کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
کہانی کا یہ سفر جو ایک سمجھوتے سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں صرف خوشیوں اور یقین تھا۔ میرال کے والدین بھی لندن سے واپس آ رہے تھے اور اب ان کے لیے ایک نئی اور خوشحال زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ آلیار نے اس دن جان لیا تھا کہ مضبوط دیواریں گھر نہیں بناتی بلکہ گھر ان جذبوں سے بنتا ہے جو انسان ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ حویلی کی فضا اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ شہباز کی گرفتاری کے بعد جیسے گھر کے در و دیوار نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ احمد صاحب اور بیگم نصرت کے لندن سے واپسی کے دن قریب آ رہے تھے اور حشمت صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے آنے پر آلیار اور میرال کی ایک بڑی اور باقاعدہ شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ رشتہ صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک اٹوٹ بندھن ہے۔ آلیار میں ایک نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی صرف کام اور فائلوں میں گم رہتا تھا اب آفس سے جلدی گھر آنے لگا تھا۔ وہ اکثر میرال کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس یا کوئی کتاب ساتھ لاتا۔ میرال نے بھی اپنی شرارتوں میں اب ایک مٹھاس شامل کر لی تھی۔ وہ اب بھی آلیار کو چھیڑتی تھی مگر اب اس کی باتوں میں طنز نہیں بلکہ بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ ایک سہانی شام میرال لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب آلیار پیچھے سے خاموشی سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے شرارت سے پائپ کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ آلیار کا قیمتی سوٹ لمحوں میں بھیگ گیا۔ میرال، آلیار نے حیرت اور مصنوعی غصے سے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ سوٹ کتنا مہنگا ہے؟ میرال کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آلیار صاحب، آپ کی شخصیت اتنی خشک ہو گئی تھی کہ اسے بھگو کر تازہ کرنا بہت ضروری تھا۔ آلیار نے مسکرا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرال کے ہاتھ پر پائپ چھین لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شام کی ڈھلتی روشنی ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ میرال، تایا ابا اور تائی جان کل آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اس بار سب کچھ نئے سرے سے شروع کریں۔ آلیار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نئے سرے سے کیا مطلب؟ میرال نے تجسس سے پوچھا۔ میرال، یہ کہ وہ نکاح جو ایک بوجھ تھا جو ہم دونوں پر ڈالا گیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے تمہاری پسند کے مطابق اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ ہم دوبارہ شادی کریں گے، پورے ارمانوں کے ساتھ۔ آلیار کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جس نے میرال کے دل کو چھو لیا۔ اگلے دن حویلی میں خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ احمد صاحب اور بیگم نصرت جیسے ہی پورچ میں اترے، میرال ان کے گلے لگ کر زارو قطار رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کے کھلے ہوئے چہرے اور آلیار کی آنکھوں میں اس کے لیے احترام دے کر اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے کہا تھا نا نصرت، ہمارا آلیار میرال کا بہترین محافظ ثابت ہوگا۔ احمد صاحب نے حشمت صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حویلی کو برقی کمکموں سے اور گیندے کے پھولوں سے سجا دیا گیا۔ میرال کا جوڑا اس بار سرخ رنگ کا تھا جس پر سونے کا بھاری کام کیا گیا تھا۔ مہندی کی رات میرال کے ہاتھوں پر آلیار کے نام کی مہندی رچی تو پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ آلیار مہندی کی تقریب میں سب کے درمیان بیٹھا بہت پروقار لگ رہا تھا۔ میرال کی سہیلیاں اسے تنگ کر رہی تھیں مگر آلیار کی نظریں صرف میرال پر جمی تھیں جو گھونٹ کر نکالے بیٹھی تھی۔ جب آلیار نے میرال کے ہاتھ پر شگن کی انگوٹھی پہنائی تو اس نے دھیمی آواز میں میرال کے کان میں کہا، آج تم واقعی اس گھر کی ملکہ لگ رہی ہو۔ میرال کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آلیار خان جیسا سنجیدہ انسان کبھی ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ بارات کی صورت میں آلیار حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آیا جہاں باقاعدہ محفل جمی تھی۔ جب نکاح کے بعد آلیار اور میرال کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو سب کی نظریں ان پر تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم لگ رہے تھے۔ رخصتی کے وقت جب میرال اپنے بابا کے گلے لگی تو احمد صاحب نے آلیار کو اپنے پاس بلایا۔ آلیار بیٹا، میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی پونجی تمہیں سونپ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ آلیار نے احمد صاحب کا ہاتھ چوما اور بہت ہی پختہ لہجے میں کہا، تایا ابا، میرال میری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ رات کے سناٹے میں جب حویلی کے مہمان رخصت ہو چکے تھے اور ہر طرف سکون چھا گیا تھا، آلیار اور میرال اپنے اسی کمرے میں بیٹھے تھے جہاں چند ماہ پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، مگر آج وہ اجنبی نہیں تھے بلکہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں پیوست ہو چکی تھیں۔ آلیار نے کھڑکی کھولی، باہر وہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں بارش کی بوچھاڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرال کا ہاتھ تھام کر اسے بالکنی میں کھڑا کیا۔ تمہیں یاد ہے میرال، ہم یہاں پہلی بار بارش میں بھیگے تھے؟ آلیار نے یاد دلایا۔ ہاں، اور اسی دن مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا دل پتھر کا نہیں بلکہ موم کا ہے، میرال نے شرارت سے جواب دیا۔ آلیار نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرال، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ شاید کبھی ہم لڑیں بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اعتبار کبھی نہ ٹوٹے۔ تم نے مجھے وہ آلیار دیا ہے جسے میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میرال نے آلیار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچائی تھی۔ آلیار، میں نے آپ سے لڑنا سیکھا ہے، آپ سے بحث کرنا سیکھی، مگر سب سے بڑھ کر میں نے آپ سے محبت کرنا سیکھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے ایک دیوار بن کر کھڑی رہوں گی۔ آلیار نے اس کا ہاتھ چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دور افق پر چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا، جیسے وہ بھی اس خوبصورت ملاپ کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ ایک سادہ سی کہانی تھی دو کزنز کی، جن کی زندگیوں کو تقدیر نے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، مگر انہوں نے اس زبردستی کے رشتے کو اپنی چاہت اور خلوص سے ایک ایسے لازوال داستان بنا دیا تھا جسے برسوں تک حویلی کے در و دیوار یاد رکھیں گے۔ میرال کی ہنسی ایک بار پھر پورے گھر میں گونجنے لگی تھی، مگر اب اس کی ہنسی میں آلیار کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ ان کا سفر جو ایک سمجھوتے سے شروع ہوا تھا اب ایک سنگت میں بدل چکا تھا، ایک ایسی سنگت جس کی منزل صرف اور صرف ایک دوسرے کی خوشی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور حویلی کے چراغوں کی روشنی میں یہ جوڑا اپنی نئی زندگی کے پہلے قدم اٹھا رہا تھا۔ زندگی اب ان کے لیے ایک خوبصورت خواب کی طرح تھی جس کی تعبیر وہ ہر روز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے تھے۔